رضا بھائی یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہم سندھ کی حالت دیکھ رہے ہیں، خیر یہ آج کی تو نہیں، مطلب اگر آپ کراچی میں دیکھیں ایم کیو ایم کے ساتھ آپ لوگوں کے معاملات پھر کچھ دنوں بعد گڑبڑ نظر آتے ہیں، اور بات بلدیاتی نظام کے اوپر پاورز کے اختیار کی بات کی جا رہی ہوتی ہے. تو کل بھی فاروق ستار صاحب اور شرجیل میمن کے درمیان ہم نے تھوڑی سی کچھ جسے کہتے ہیں نا لو اینڈ ہیٹ ورڈ جو ہوتے ہیں ان کا ایکسچینج دیکھا. آپ سمجھتے ہیں یہ مسائل جو کہ تو ہیں یا یہ سپرفیشل ہیں، یہ ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں، مسائل تو شہر میں ہیں اور پورے پاکستان کے شہروں میں ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اس طریقے سے امپاور نہیں کیا، اس کی کنٹینیوٹی نہیں رہی. اگر امپاور کیا بھی تو ایسے ادوار میں کیا گیا کہ اس کے بعد آنے والے ادوار میں اس امپاورمنٹ کو ختم کر دیا گیا. ساری دنیا میں جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہوتا ہے یہ شہری سطح پہ اور خاص طور پہ آپ کی گھر گلی کی سطح پہ ڈیلیور کرتا ہے. اور چونکہ لوکل نمائندے ہوتے ہیں کاؤنسلرز، یو سی ناظم یا ٹاؤن ناظم، تو وہ عوام کی ایکسیس میں ریچ میں ہوتے ہیں. تو چونکہ نظام کو چلنے نہیں دیا گیا کسی بھی وجہ سے، اس لیے ہمیں یہ پرابلمز دیکھنے میں آتی ہے کہ ہمیشہ جو شہری علاقوں کی نمائندہ جماعت ہوں گی وہ صوبائی حکومت کے ساتھ آپ کو ٹسل میں نظر آئیں گی حقوق کے حوالے، سروس کے حوالے سے. اور جو شہری سے ہٹ کے بالکل ہی لوکلائز سطح کی جماعتیں وہ آپ کو شہری میئر کے ساتھ نظر آئیں گی اپنی سیاست کے لیے. تو بٹ آئی تھنک اٹ از ہیلدی، یہ صحت مند ہے، اور ہمیں جانا اس طرف چاہیے کہ ہم ایک ایسے نظام کو لے کر آئیں پورے ملک میں کہ جہاں ایک بلدیاتی قیادت جو ہے وہ امپاور ہو. کم از کم وہ جو ہے وہ سڑک، گلی، پانی، سیوریج، پارکس، ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ جو سٹی کے ایشو ہیں وہ اس کے انڈر جانے چاہیے. ہمارا آرٹیکل 140A بھی یہی کہتا ہے آئین کا. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کچھ باتیں جو ہیں وہ بالکل درست ہیں، اور پھر اس کا مطلب جو ہے مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں ان کو اس کو سیریس نوٹ پہ لینا چاہیے جو اعتراضات ایم کیو ایم کر رہی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا، فاروق ستار صاحب، میں بھی ایم کیو ایم پاکستان سے وابستہ رہا ہوں، تو فاروق ستار آپ کے صاحب تو کی پرانے پارٹی ساتھی ہیں. ہاں پرانے ساتھی ہیں. دیکھیں نا، ایم کیو ایم کو بھی تو رولز ملے ہیں نا میئرشپ کے. 3 ادوار میں ایم کیو ایم کے میئر رہے ہیں، 3 ادوار میں جماعت اسلامی کے میئر رہے ہیں. پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کو موقع مل رہا ہے. پیپلز پارٹی کے پاس ایک اپورچونٹی اچھی یہ ہے کہ صوبائی حکومت بھی ان کی جماعت کی ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی شکایت بیجا ہیں. میں یہ کہوں گا کہ فاروق ستار صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی اس غلطی کی بھی ادراک رکھیں کہ انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا. ٹھیک ہے. رضا صاحب اس کا ایک میں تھوڑا سا اور اوپر کی بات کروں تو نئے صوبوں کے حوالے سے بھی بحث چھڑ گئی ہے، ان کے قیام کے حوالے سے بحث شروع ہو گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کیونکہ ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کی شدید مخالفت کرتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے جو بحث چھڑی ہے یہ ہیلدی بحث ہے؟ اصل میں دیکھیں، اگر آپ اوور آل بات کریں گے نا تو پاکستان میں میرے خیال میں کوئی 30 سے زیادہ ڈویژنز ہیں جو انتظامی، جن کو یونٹس کہا جاتا ہے، ڈویژنز موجود ہیں، پھر ان کے نیچے ڈسٹرکٹس ہوتی ہیں. تو ہمارے یہاں بیسیکلی ہم ان ڈویژنز کو، جیسے میں نے کہا نا، ان ڈویژنز کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. پنجاب کا جنوبی صوبہ کی ڈیمانڈ ہے، اور آپ نے دیکھا اس کے لیے صوبائی اسمبلی نے قرارداد بھی پاس کی، یونانیمس قرارداد بھی قومی اسمبلی میں بھیجا گیا. وہاں سے باقاعدہ ایک ڈیمانڈ ہے جو کہ ایک انتظامی نوعیت کی ہے. سندھ میں اب تک ایسی کوئی باقاعدہ ڈیمانڈ نہیں ہے. نہیں، ایم کیو ایم تو شروع سے کرتی آئی ہے، آپ نہیں، کو کبھی یاد آج ہوگا. تک نہیں کی سر. میں آپ کے چینل سے بیٹھ کے چیلنج کر رہا ہوں، میں ایم کیو ایم رہا ہوں نا سر، مجھ سے تو نہیں بات باہر نکل سکتی. ایم کیو ایم نے آج تک صوبے کی ڈیمانڈ نہیں کی ہے، بلکہ جب بھی ایسی ڈیمانڈ کہیں اور سے آئی ہے تقسیم کی، ایم کیو ایم نے باقاعدہ بیان دے کے مخالفت کی. ایم کیو ایم نے یہ ضرور کہا ہے، ان کے قائد نے بھی یہ ضرور کہا ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے، لیکن حالات اس طرف جا رہے ہیں. آج تک ایم کیو ایم نے باقاعدہ عاصم بھائی کبھی ڈیمانڈ نہیں لائی. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ چلیں یہ اسمبلی میں تو ان کی اکثریت نہیں ہے، لیکن 2002 سے 7 تک تو اکثریت تھی نا. تو پہلا جو آئین کا آرٹیکل 239 کا کلوز 4 ہے، وہ اس کا طریقہ کار یہ بتاتا ہے کہ پہلے صوبائی اسمبلی سے یونانیمس قرارداد پاس ہوگی، پھر یہ معاملہ قومی اسمبلی میں جائے گا. صوبہ جب یہ بننا تھا جنوبی پنجاب، تو پنجاب اسمبلی نے قرارداد پاس کی. مجھے بتائیں، میں چیلنج کر رہا ہوں نا آپ سے، کبھی ایم کیو ایم نے آج تک قرارداد بھی پیش کی ہے؟ جناح صوبے کی کوئی بات ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا جناح صوبے کے حوالے سے کچھ جب غصہ گرمی بڑھتی تھی، حکومت میں ہوتے تھے، کولیجن میں بھی تھے، تو یہ باتیں آتی تھیں، آپ کو یاد ہے؟ میں یہ باتیں دیکھیں نا، میں چونکہ میرے پاس ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ میں ایم کیو ایم میں رہا ہوں اور پیپلز پارٹی میں ہوں. یہ باتیں ہمیشہ ایز اے کارڈ کھیلی گئی ہیں، مہاجر کارڈ کو یوز کرنے کے لیے ان ٹف ٹائمز، جب دھمکی کے طور پہ اپنی باتوں کو ایز اے تھریٹ سمجھ لیں، ایز اے وارننگ سمجھ لیں. اسی طرح سندھ کے اندر جو قوم پرست ہیں